نام نہاد بند لفافہ کھولنے کے کیا لکھا ہے؟ حقائق عوام کو بتائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ بانی پی ٹی آئی کا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے بعد سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر پیغام۔ کہا مجھے دباؤ میں لانے کے لیے بشرا بی بی کو نشانہ بنایا گیا۔ بشرا بی بی نے صرف میری اہلیہ ہونے کی بدولت سہولتیں برداشت کیں۔ خواتین کو سیاست میں گھسیٹ کر نشانہ بنانا اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے۔ 90 ملین پاؤنڈ کیس فیصلے سے متعلق پاکستان بار کونسل نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ پاکستان بار کونسل آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ عدالتی نظام کی شفافیت کو مزید مضبوط کرے گا۔ فیصلے سے ثابت ہوا کہ ملک میں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اعلامیہ کا متن۔ بانی پی ٹی آئی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو سزا دی گئی، کیا یہ انصاف ہے؟ کیسا یہ ہمارا عدالتی نظام ہے؟ میں واضح کرتا ہوں، ہم 1% بھی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر کا 190 ملین پاؤنڈ کیس پر رد عمل۔ کہتے ہیں پیسہ ایک یونیورسٹی کی تعمیر میں استعمال ہوا، ہم اپنے لیڈر اور ایک سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ برطانوی خفیہ ایجنسی نیشنل کرائم ایجنسی نے خفیہ معاہدہ بنی گالہ میں ہونے کا انکشاف۔ بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کی این سی اے کے ساتھ خفیہ معاہدے کی فوری بعد 7 نومبر 2019 کو ان کی ملاقات شہزاد اکبر اور بانی پی ٹی آئی سے وزیراعظم کیمپ آفس بنی گالہ میں ہوئی۔ ملاقات میں 190 ملین پاؤنڈ کے معاہدے پر دستخط پر بات ہوئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے فیصلے میں وزیراعظم آفس کے محرر مشتاق احمد کا انکشاف۔ پہلے سے پتا تھا بانی پی ٹی آئی کو کیا سزا ہوگی، یہ سب صرف پی ٹی آئی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ملک میں سیاسی آزادی نہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما شوکت یوسفزئی کی گفتگو۔ کہا پہلے مذاکرات کا کہہ رہے تھے، اب بھاگ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کے پاس مذاکرات کا مینڈیٹ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی این آر او نہیں لیں گے، اب حکومت این آر او مانگ رہی ہے۔ پی ٹی آئی اپنا گناہ چھپانے کے لیے مذہب کارڈ استعمال کرتی رہی۔ جب یہ کیس قانونی دفاع نہ کر سکے تو مذہب کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں قانون اور شواہد کی بنیاد پر سزا ہوئی۔ یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ تھا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی علماء کرام کی ہمراہ گفتگو۔ کہا 190 ملین پاؤنڈ کیس کی تحقیقات برطانوی ایجنسی نے کی۔ یہ پیسہ حکومت پاکستان کے بجائے اسی شخص کو دیا گیا جس سے ضبط کیا گیا تھا۔ این سی اے نے پیسہ ضبط کر کے حکومت پاکستان کو دیا۔ کرپشن ثابت ہونے پر سزا نے بانی پی ٹی آئی کو سزا سنائی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آ چکا، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ قومی خزانے کی چوری ہے۔ لیگ رہنما طارق فضل چودھری کی پریس کانفرنس۔ کہا بانی پی ٹی آئی کو اختیارات کے ناجائز استعمال اور کرپشن پر سزا ہوئی۔ جو پیسہ عوام کی ترقی پر لگنا تھا، ایک پرائیویٹ شخص کو دے دیا گیا۔ کل 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو چوری پر سزا ہوئی۔ بانی نے اہلیہ کے ساتھ مل کر اربوں روپے کا ڈاکہ مارا۔ پاکستان کے پیسوں کی بندرباٹ کی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری برس پڑیں۔ بولیں کہتے تھے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنایا جائے۔ فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کا رونا دھونا جاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کیس میں تاخیری حربے استعمال کرتے رہے۔ جھوٹ، کرپشن اور بہتان دوسروں پر لگانے والا خود پکڑا گیا۔ بانی پی ٹی آئی مکافات عمل کا شکار ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس میں کوئی ابہام نہیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی گفتگو۔ کہا دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والا خود گر گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن کی۔ پی ٹی آئی کی کوشش ہے کوئی ٹرمپ کارڈ کام آ جائے، لیکن پاکستانی عدالتیں کسی ٹرمپ کارڈ پر نہیں چلیں گی۔ پاکستان عوام کو بے وقوف بنانے والا بہروپیہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا بیان۔ کہتے ہیں دوسروں کے لیے گڑھے کھودنے والا خود رسوا ہو رہا ہے۔ عالمی فورمز اور پی ٹی آئی کے سہولت کار سرگرم ہیں۔ فرد واحد نے ریاست کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ ایک ہی وقت میں بیک ڈور ڈائیلاگ اور حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں چل سکتے۔ دروازہ کھلی گیا ہے تو اب چھوٹے چھوٹے دروازوں، کھڑکیوں اور روشن دانوں کو جھانکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس کے لیے سالوں سے کوششیں کر رہے تھے، اب سب کچھ چھوڑ دیں۔
پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے والی حکومتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات پر رد عمل، کہتے ہیں بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کی ساری تفصیلات اور مکالموں کا علم ہے۔ اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو مذاکرات ناکام ہو جائیں گے، سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کا دعویٰ۔ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا، کمرہ عدالت میں بانی پی ٹی آئی سے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی، میں نے بانی پی ٹی آئی کو بوسہ دیا، انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ کل کے فیصلے کے بارے میں بانی پی ٹی آئی بالکل بھی پریشان نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے مجھ سے کہا، آپ سیاست کے سارے رول سمجھتے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہی ہماری مدد کرے گا۔ میں نے جواب دیا، ہائی کورٹ سے آپ کو جلد ریلیف ملے گا۔ پی ٹی آئی اور عسکری قیادت کی ملاقات کے بعد نواز شریف کیمپ میں کھلبلی۔ نواز شریف نے اپنی ٹیم کو مذاکرات ناکام بنانے کا مشن سونپ دیا۔ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف کا الزام، کہتے ہیں ایسے عناصر سرگرم ہو چکے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو، پی ٹی آئی امن کے لیے مذاکرات کر رہی ہے۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا مطلب ناجائز حکومت کو جائز کرا دینا ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے پی ٹی آئی اور حکومت مذاکرات کی مخالفت کر دی۔ سابق وزیراعظم نواز شریف سے قومی حکومت قائم کرنے کا مطالبہ۔ انٹرویو میں کہا، تحریک انصاف حکومت کے ساتھ مذاکرات کیوں کرنے جا رہی ہے، شہباز شریف کو گھر بھیج کر قومی حکومت قائم کی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کا 8 فروری کو ملک بھر میں یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ وکیل فیصل چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیغام دیا، کہتے ہیں بانی نے حقیقی آزادی کا پیغام دے دیا ہے، ہم کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ حکومت مدت پوری کرے گی یا نہیں اس کا علم نہیں، دعا کریں مدت پوری ہو جائے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کا وفاقی حکومت کے زوال کا اشارہ، کہتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نہیں ہٹانا چاہیے تھا، انہیں اقتدار پورا دینا چاہیے تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج بانی پی ٹی آئی 4 سیٹیں بھی نہیں جیت سکتے تھے۔ ہم نے بالادست قوتوں کو محبت سے سمجھایا ہے، شرافت سے ہماری بات مان لو، اگر آپ نہیں سمجھتے تو کل آپ کا گریبان اور ہمارا ہاتھ ہوگا۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان نے دھمکی دے دی، کہا آپ سے نرم لہجے اور دلیل سے بات کرتے ہیں، ایسے انتخابات سے ہمیں نہ ٹرکھایا جائے۔ ایسے الیکشن تو حسینہ واجد نے بھی کیے تھے، ان کا کیا حال ہوا؟ یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف ان کے بھائی نواز شریف کو قتل کی دھمکیاں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے پی ٹی آئی ہمدرد گلفام کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے سوشل میڈیا پر شریف برادران کو قتل کرنے اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ تباہ کرنے کی دھمکی دی۔ ملزم نے اپارٹمنٹ کے دروازوں پر پتھراؤ کرنے کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی۔ وزیراعظم ہاؤس میں ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا معاملہ، بانی پی ٹی آئی کے رجسٹرار اعتراضات کے خلاف اپیل 3 سال بعد سماعت کے لیے مقرر۔ بانی پی ٹی آئی نے 2022 میں درخواست دائر کی تھی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان 21 جنوری کو چیمبر میں سماعت کریں گے۔ کراچی میں زیر زمین پانی کے ٹینک سے کمسن سارم کی لاش ملنے کے بعد عباسی شہید اسپتال میں پوسٹ مارٹم مکمل، جسم پر زخموں کے نشانات، تشدد کی تصدیق ہو گئی۔ پولیس سرجن کا کہنا ہے موت کی حتمی وجہ کیمیکل ایگزامن رپورٹ کے بعد کی جائے گی۔ پاک بحریہ نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی کمان رائل نیوی نیوزی لینڈ کے حوالے کر دی۔ کموڈور عاصم سہیل نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی کمانڈ رائل کموڈور کے حوالے کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک بحریہ نے کمبائنڈ ٹاسک فورس کے 13ویں بار قیادت کا اعزاز اپنے نام کیا۔ کموڈور کا کہنا ہے کہ پاک بحریہ کمبائنڈ میری ٹائم فورسز میں فعال شرکت پر فخر محسوس کرتی ہے، ہمیشہ میری ٹائم سیکیورٹی کے امور میں اپنے کردار کو مستحکم کرنے کے لیے تیار ہے۔ کراچی میں کورونا وائرس کی تصدیق، پھیپھڑوں کے امراض، انفلوئنزا اور سانس کی نالی کے انفیکشن کے نئے مریض سامنے آنے لگے۔ ڈاؤ اسپتال میں کھانسی بخار کی علامت کے ساتھ روزانہ 25 سے 30% مریضوں کی تصدیق۔ ماہرین کا کہنا ہے سردیوں میں متعدد بیماریاں تیزی سے پھیلتی ہیں، ہوا کی نکاسی کا ناقص نظام وائرس کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ ہے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔
پاکستان نے پولیو وائرس کے مزید کیسز رپورٹ، لکی مروت، ٹنڈو لایار، خیرپور، ٹنڈو محمد خان کے ماحولیاتی نمونے پولیو وائرس کی تصدیق۔ متاثرہ اضلاع میں پولیو ٹیسٹ کے لیے سیمپل دسمبر میں لیے گئے تھے۔ پولیو وائرس کی تصدیق کے بعد 2024 کے پولیو کیسز کی تعداد 73 ہو گئی۔ بجلی صارفین کے لیے بجلی سستی ہونے کی امید، ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 1 روپے 3 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ حکومت نے صارفین سے اضافی رقم واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سی پی پی اے نے نیپرا میں دسمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر کر دی۔ نیپرا درخواست کو 30 جنوری کو سماعت کرے گا۔ نارتھ کراچی میں 11 روز بعد لاپتہ سارنگ کی لاش مل گئی۔ 7 سالہ سارنگ کی لاش گھر کے قریب ٹینک سے ملی۔ ٹینک پر ڈھکن کی جگہ گتے کا ٹکڑا رکھا تھا۔ بچہ حادثاتی طور پر ٹینک میں گرا یا کسی نے پھینکا، واقعے کی تحقیقات جاری۔ وزیراعظم کا ڈیجیٹل فار فارن ڈائریکٹر انیشیٹو کا حصہ بننے کا خیر مقدم۔ پاکستان ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹر انویسٹمنٹ اپنانے والا پہلا ملک ہے۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے تحت براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ ملک میں سرمایہ کار دوست ماحول فراہمی کی جانب اہم سنگی میل ہے۔ پاکستان جامع ڈیجیٹل معیشت کی طرف گامزن ہے۔ ریکارڈنگ منصوبے کی راہ میں حائل ایک اور رکاوٹ ختم، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جلد معاہدے کا امکان۔ ریکارڈنگ منصوبے کی نظر ثانی شدہ قیمت کی تخمینہ مکمل کر لیا گیا۔ سعودی عرب پہلے مرحلے میں ریکارڈنگ منصوبے میں 10% حصص حاصل کرے گا۔ سعودی عرب کا مستقبل میں حصص بڑھانے کا بھی امکان۔ دونوں فریقین کا غیر ملکی زر مبادلہ پاکستان لانے پر بھی اتفاق۔ نون لیگ کو جب بھی حکومت ملی اس نے ہمیشہ معیشت کو مستحکم کیا، کاروباری افراد کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی۔ اس مرتبہ بھی حکومت صنعت کی بحالی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ گزشتہ سال ایگریکلچر جی ڈی پی 6.4% اضافہ ہوا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا حکومتی کارکردگی پر بیان، کہتے ہیں حکومت نے تمام سیکٹرز کو ساتھ لے کر چلنے کی پالیسی اپنائی۔ وزارت مذہبی امور نے حج سال 2025 کی نجی اسکیم کے لیے نئی ریگولیشن پالیسی جاری کر دی۔ مہنگا حج کرنے والوں کے نام ایف بی آر کو بھیجنے کا فیصلہ۔ 30 لاکھ سے زائد کا حج کرنے کے خواہش مندوں کی سیکیورٹی کلیئرنس لازمی قرار۔ ایف بی آر مہنگا پیکج کے خواہش مندوں کے نام سیکیورٹی ایجنسیز کو بھجوائے گا۔ ایف بی آر متعلقہ عازمین کے اثاثوں اور ٹیکسوں کی چھان بین کرے گا۔ وفاقی حکومت کی رائٹ سائزنگ مہم دوسرے مرحلے میں داخل۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے 6 ادارے بند، 4 کو ضم کرنے کی منظوری۔ عمل درآمد پلان 20 جنوری تک شیئر کرنے کے احکامات دے دیے گئے۔ نسق کو معیار بہتر کرنے اور 100 یونیورسٹیز میں جگہ بنانے کا پلان پیش کرنے کی ہدایت۔ کونسل فار ورکس اینڈ ہاؤسنگ ریسرچ، پاکستان کونسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بند کرنے کی تجویز۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی میں اسٹاف کی سطح میں 50% کی کمی کی تجویز۔ نادرا کی کراچی والوں کے لیے نئی سروس کا آغاز۔ بروز پیر سے شہر میں بائیکر سروس شروع کرنے کا فیصلہ۔ سروس کے ذریعے شہری قومی شناختی کارڈ کے اجراء اور تجدید سمیت دیگر امور گھر بیٹھے کر سکیں گے۔ 1000 روپے اضافی فیس کے ساتھ نمائندہ آپ کے گھر پر ہوگا۔ ضروری قواعد مکمل کر کے بغیر کسی انتظار اور دشواری کے گھر بیٹھے شناختی کارڈ کی تجدید اور اجراء کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 نئے ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ صدر آصف زرداری کی منظوری سے وزارت قانون نے اعظم خان اور راجہ انعام امین کو بطور ایڈیشنل ججز تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دونوں ججز کو 1 سال کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات کیا گیا۔ تقریب حلف برداری پیر کو ہوگی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس۔ جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس عابد عزیز شیخ، جسٹس صداقت علی خان سمیت دیگر کی شرکت۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے اس موقع پر کہا، جلد اور معیاری انصاف کی فراہمی کے لیے ٹھوس اقدامات کریں گے، عوام کو فوری اور مؤثر عدلیہ کی خدمات فراہم کی جا سکیں گی۔
خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا اعزاز، جنوبی کوریا کے وزیر تجارت کی وفاقی وزیر تجارت جام کمال سے ملاقات، پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر دستخط، جنوبی کوریا کے وزیر تجارت نے کوریا کے صنعتی اڈے کو پاکستان منتقل کرنے کا منصوبہ پیش کیا، نجی شعبے کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے تجارتی وفد پاکستان بھیجنے پر اتفاق۔ مراکش کشتی سانحے میں پاکستانیوں کی ہلاکت پر FIA کی کارروائی شروع، کشتی حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین نے گجرانوالہ میں 3 مقدمات درج کرا دیے، انسانی اسمگلر اصغر سندھی اور قادری فادی گجر کو ملزم نامزد کر دیا گیا، تحقیقات میں اب تک 4 اسمگلرز کے نام سامنے آ گئے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپانی سفیر کی ملاقات، تجارتی تعاون اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے فروغ پر زور، دو طرفہ اقتصادی تعاون بڑھانے کے لیے نئے راستے تلاش کرنے کی ضرورت پر اتفاق، جاپانی سفیر کی وزیراعلیٰ پنجاب کو دورہ جاپان کی دعوت، مریم نواز نے دعوت کو قبول کر لیا، بولی پاکستان جاپان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے، جاپانی سرمایہ کاروں کے لیے پنجاب میں ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی روکنے کے معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز کل اتوار کی صبح 8:30 بجے سے شروع ہوگا، معاہدے کے تحت حماس غزہ میں قید 33 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گا، جبکہ اسرائیلی عقوبت خانوں میں قید سینکڑوں فلسطینیوں کو آزاد کیا جائے گا۔ قطر کے وزیر خارجہ نے شہریوں کو حکام کی ہدایت کا انتظار کرنے کی ہدایت کر دی۔ غزہ میں اسرائیل انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اسرائیل نے فلسطینیوں کی نسل کشی کی، اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی گفتگو، کہا بنگلہ دیش کے لوگ چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ کام کریں۔ الخدمت کی جانب سے غزہ متاثرین کے لیے 15 ارب روپے سے ریلیف فراہم کا آغاز، ادارے نے غزہ 15 ماہ سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کی بحالی میں 5.5 ارب روپے کی امدادی سرگرمیاں کی، آئندہ 15 ماہ کے لیے ری بلڈ غزہ مہم کا آغاز کر دیا۔ مہم میں 1 اسپتال کی بحالی، 5 اسکولوں کی تعمیر نو اور 25 مساجد کی بحالی شامل ہے، 100 سے زائد پانی کے منصوبے اور 3000 یتیم بچوں کی کفالت کی جائے گی۔ غزہ میں سیز فائر معاہدہ حماس کی فتح ہے، حکومت پاکستان حماس کو فلسطینیوں کو نمائندہ تسلیم کرے، حماس کی قیادت کو دورہ پاکستان کی دعوت دی جائے۔ سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں اسلامی ممالک اسرائیل کا بائیکاٹ کر کے غزہ کی تعمیر نو میں مدد کریں۔ حماس کی مزاحمت نے اسرائیل اور امریکہ کی گٹھ جوڑ کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ مکمل طور پر راولپنڈی کی حدود میں شامل، اٹک کے 5 دیہات راولپنڈی کی حدود قرار، نوٹیفیکیشن جاری، اقدام سے رن وے، ٹرمینل بلڈنگ اور رہائشی کالونی اب راولپنڈی کی حدود میں ہوگی، پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے تصدیق کر دی۔ کرم کی صورتحال میں بہتری کے لیے کوشش، ضلع انتظامیہ، پولیس، FCA اور کرم عمائدین میں مذاکرات جاری، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی نگرانی میں کمیٹی قائم، ضلع انتظامیہ کے مطابق آپریشن سے قبل نقل مکانی کرنے والوں کے لیے کیمپس کی تیاری کا عمل شروع ہو گیا، دوران آپریشن آبادی کے تحفظ کے لیے کیمپ میں سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ کرم میں گزشتہ 2 روز سے بنکرز مسمار کرنے اور امدادی سامان کی ترسیل کا عمل معطل ہے۔ پشاور پولیس لائن دھماکے کے 3 سہولت کار 15 روزہ جسمانی ریمانڈ پر CGD کے حوالے، سہولت کاروں کو انسداد دہشت گردی عدالت پشاور میں پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر نے کہا ملزمان پر پولیس لائن دھماکے میں سہولت کاری کا الزام ہے، ساتھیوں اور مزید معلومات کے لیے تفتیش کی ضرورت ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے دستاویز کے مطابق ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں وفاقی حکومت کے ریونیو میں 207 ارب روپے اضافہ، 2023-24 میں ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 577 ارب روپے جمع ہوئے۔ سگریٹ، سیمنٹ، مشروبات، ایئر ٹکٹ، کھاد پر ٹیکس ریونیو بڑھا کر گزشتہ سال کی نسبت 56% زائد ایکسائز ڈیوٹی وصول کی گئی۔
اور کئی روز سے جاری اضافے کا رجحان ختم، سونا سستا ہو گیا۔ 24 کیرات فی تولہ سونا 200 روپے تنزلی کے بعد 2,82,000 روپے تک پہنچ گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 170 روپے کم ہو کر 2,42,112 روپے پر پہنچ گئی۔